معزز دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسی ملک کے بارے میں ہے جو بہت ہی دلچسپ حقائق کا مالک ہے۔ جی ہاں ناظرین، رشیا یعنی روس بیک وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے۔ روس دنیا کے کل رقبے میں سے 11% رقبے یعنی 17 ملین کلومیٹرز پر محیط ہے، اور یہ ملک ایشیا، سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک میں کل 11 ٹائم زونز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے ایک کونے سے اگر آپ دوسرے کونے جانا چاہو تو آپ کو 9 گھنٹوں تک مسلسل فلائٹ میں بیٹھنا ہوگا، اور اس ملک کا سرحد 11 ممالک کے سرحدوں سے ملتا ہے۔ روس کا جنوبی سرحد جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سینٹرل ایشیا کے ممالک قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان وغیرہ سے ملتا ہے۔ یورپ کی سائٹ سے اگر دیکھا جائے تو روس کی سرحد سے یوکرائن، رومانیہ، بلغاریہ، بیلاروس وغیرہ ہے، اور روس دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی ملا ہوا ہے۔ دوستو، ناروے کے علاقے ویرنجر اور روس کے شہر پیچنگ اسکائی کے درمیان تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ جو لوگ روس سے ناروے جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ روسی علاقے پیچنگ اسکائی سے سائیکلیں لیتے ہیں۔ جب ناروے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے سائیکلوں کو سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں، اور روسی سائیکل یورپی سائیکل کے مقابلے میں تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اس لیے لوگ اسے سرحد پر ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ناروے کا ویرنجر شہر سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان پانی کا چھوٹا سا حصہ ہے جس پر دونوں ممالک سے چھوٹے جہاز چلتے ہیں۔ یہ پانی کا فاصلہ تقریباً 25 منٹ تک ہوگا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ یعنی آپ جیسے ہی روس سے امریکہ داخل ہوتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہو، اور اگر امریکہ سے روس اس پانی کے راستے آتے ہو تو آپ کو ایک دن 2 مرتبہ گزارنا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ ہماری زندگیوں میں جنگلات کی کافی اہمیت ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو روس میں دنیا کا 25% جنگلات ہے جو پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے زیادہ دریا روس میں بہتے ہیں، اور سب سے بڑا دریا بھی روس میں بہتا ہے جس کا نام وولگا ہے، جو یورپ میں بھی بہتا ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ روس میں ہونے کی وجہ سے یہ روس کا قومی دریا بھی ہے۔ اس دریا کو ایشیا اور یورپ کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی آپ کو اس ملک میں ملے گا۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا فریش، صاف اور میٹھے پانی کا ذخیرہ روس میں جھیل بیکال کی شکل میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے گہرا، پرانا اور بڑا جھیل ہے۔ دوستو، اس جھیل میں کچھ مقامات 5000 فٹ سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ دوستو، رشیا میں دنیا کا سب سے سرترین گاؤں اومیاکون کے نام سے ہے، جس میں 500 کے قریب لوگ بستے ہیں، اور یہاں پر سینٹی گریڈ -58 ڈگری تک گر جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ برفباری اسی گاؤں میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سال 1983 میں اس مقام پر درجہ حرارت -89 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس ٹاؤن تک اگر آپ جانا چاہو تو صرف سردیوں کے موسم میں آپ جا سکتے ہو، کیونکہ سردیوں میں اتنی برف باری پڑتی ہے کہ سارا علاقہ اور دریا جم جاتا ہے، اور پھر گاڑیوں میں سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کا زیر زمین اور گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں بنائی گئی ہے، جو 86 میٹر تک زیر زمین سفر کرتی ہے۔ اسی طرح روس کے شہر ماسکو میں 80 میٹر تک ٹرین کے لیے ٹریک بنایا گیا ہے، اور اس کے زیر زمین اسٹیشنز قابل دید ہے۔ دوستو، ہر سال لاکھوں لوگ زیر زمین سفر سے محظوظ ہوتے ہیں۔ روس کے شہر ماسکو میں سال کے تقریباً 70 سے 90 دن سورج اپنا دیدار کراتا ہے، جبکہ سینٹ پیٹرز برگ شہر میں اس سے بھی کم 50 سے 65 دن سورج کا نظارہ آپ کر سکتے ہو۔ باقی دنوں میں بادل، دھند اور بارش ہوتی ہے، جس سے سردی میں لامحدود اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، روس میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ریلوے لائن سائبیرین ٹرین کے نام سے چل رہا ہے، جو 9287 کلومیٹر تک فاصلہ طے کرتا ہے، اور یہ سفر آپ تقریباً 8 گھنٹوں میں 8 ٹائم زونز کو پار کرتے ہوئے کر سکتے ہو۔
دوستو، سائبیرین ٹرین 80 سے زائد شہروں کو کراس کرتا ہے اور یہ ٹرین تقریباً 15 مختلف دریاؤں کی اوپر سے بھی گزرتا ہے۔ رشین حکومت 2 بچوں کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے اور 2 بچے پیدا کرنے والے فیملی کو ہزاروں ڈالرز انعام دیا جاتا ہے، جبکہ 3 بچوں والے خاندان کو اور بھی سہولیات جن میں ہزاروں ڈالرز فری ٹرانسپورٹ، ہر سال 10 سے 15 مفت چھٹیاں دی جاتی ہے۔ دوسری طرف رشین لوگ زیادہ ہنسی اور قہقہوں کی قائل نہیں، کیونکہ ان کو اسکول میں ہی اپنی ہنسی کنٹرول رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں روس میں کسی کو قہقہے لگا کر دیکھیں تو سمجھ جائے کہ یہ روسی باشندہ نہیں بلکہ یہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے۔ رشیا کے لوگ بہت قابل ہے، لیکن یہ لوگ انگریزی نہ جانتے ہیں اور نہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، روس کے ماسکو شہر میں دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن اتنی مال و دولت کے باوجود روس کے کسی بھی حصے میں آپ کو پیسے کا فضول استعمال دکھائی نہیں دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ روس کی شہری جب نیا گھر بناتے ہیں یا خریدتے ہیں تو پہلے بلی کو اس گھر میں بیچتے ہیں۔ اگر بلی داخل ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر بلی باہر سے واپس نکلتی ہے تو تب اس گھر کو یا تو بیچ دیتے ہیں اور یا پھر اسے گرایا جاتا ہے۔ اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے پوجا کر کے کافی مقدار میں لوگ اس کے نیچے سکے بھی پھینکتے ہیں۔ روس کی ایئر سپیس ٹیکنالوجی دنیا میں ایک الگ اور منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور روسی سائنسدانوں نے ایسی چیزیں اپنے خلا میں جانے والے لوگوں کے لیے بنائی تھی جو آج کل ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ پیمپرز جو آج کی ساری دنیا یوز کر رہی ہے، یہ صرف سپیس میں جانے کی غرض سے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح نوڈلز، جی پی ایس، جہاز میں استعمال ہونے والے کموڈز اور بہت سارے جلدی پکنے والے خوراک وغیرہ جو رشیا کے سائنسدانوں نے ایک خاص مقصد کے لیے بنائے تھے، لیکن آج یہ ساری چیزیں عام مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ معزز دوستو، کسی زمانے میں مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے بھی روس کا شہر ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی، اور ہٹلر کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ماسکو کو فتح کر سکے، لیکن روس کے سرتیوں نے ہٹلر کی حوصلے پست کر دیے اور وہ ماسکو میں قدم نہ رکھ پایا۔ ہٹلر ماسکو کا خواب اپنے آنکھوں میں سمائے ہوئے ایک تہہ خانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ماسکو اب بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ روس کے بارے میں یہ حیرت انگیز معلومات آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، تب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔